سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی محمد وآلہ الف مرہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت بڑی خزانہ ہمیں دیا، بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو اپنے رب سے مانگی۔ قرآن کے اندر انبیاء علیہ السلام، مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائی ہیں اپنی اس کتاب میں۔ بڑی پیاری پیاری دعائیں انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہیں، لیکن جیسے کہ تمام انبیاء میں ہمارے پیارے آقا کی شان ہے، اسی طرح تمام انبیاء کی دعاؤں میں ہمارے آقا کی دعاؤں کی بھی شان ہے۔ آپ کی دعائیں جو ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہ بتایا ہو اور مانگ کر نہ بتایا ہو۔ ہر مقام پر، زندگی ہر موڑ پر، ہر چیز کے لیے ہمیں دعائیں دی ہیں، بتائی ہیں، اور اس میں سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے جو آپ کے زبان اقدس و مقدس سے جو الفاظ نکلے ہوں تو اللہ کے نزدیک کس قدر مقبول اور پیارے ہوں گے۔ تو انہی الفاظوں کو کتنا بڑا کرم ہے اس رحمت للعالمین کا کہ ہمیں اجازت بھی دے دی کہ تم بھی یہی الفاظ کہہ لو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا نام ہے۔ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، انہی الفاظ کو تم بھی دہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادائیں، وہ الفاظ، آپ کا مانگنا کس قدر عزیز اور پیارا ہوگا۔ آج ہم انہی الفاظوں کو لے کے اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو کیسے ناممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو نہ سنے۔ تو بھائیو، یہ کیسا بڑا خزانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امت کا کوئی شخص بھی محروم نہیں رہ سکتا، بیماری ہو، تنگ دستی ہو، نافرمانی ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، غم ہو، صحت ہو، بچہ بیمار ہو، بیوی بیمار ہو، گھر میں پریشانی ہو، رزق نہ ہوتا ہو، یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا نہیں کہ اس وقت یہ مانگ لو۔ ظاہر ہے آپ کی ہر بات وہ تھی جو اللہ ان کو بتاتے تھے، اللہ ان کو گائیڈ کرتے تھے، تو خود اللہ نے فرمایا کہ اپنی امت کو بتا کہ اس طرح مانگ لو۔ اس کے علاوہ ہم جو پھر اپنی تان مارتے رہیں دعاؤں کی، اپنی حساب کرتے رہیں، الحمدللہ جو دعا دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ عظیم دعائیں ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے بزرگان دین نے، بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان دعاؤں کو جمع بھی کیا ہے، بڑی بڑی کتابیں بنائی، معمولات بنائے ہیں کہ بھئی یہ کتابیں
ایسی دعا ہے، ایسی دعا ہے، ایسے مانگے، ایسے مانگے، حوالے ہیں سارے احادیث کی ملتے ہیں. تو اس تو بڑی بات ہے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. الحمدللہ جب بھی جس مقام مناسب سے جس طریقے سے کوئی چیز آ گئی زندگی میں، اپس اینڈ ڈاؤن چلتے ہیں، انسان سفر کرتا ہے، کوئی جم آتا ہے، کوئی اوپر آتا ہے، کوئی نیچے آتا ہے، ٹربلز چلتے رہتے ہیں زندگی میں. تو الحمدللہ اسی مطابق اس دعا کو پکڑ لیں، اس کا رٹا مارنا شروع کر دیں. پر سبحان اللہ، اس مناسب یہ ہے، میرے حالات تو یہ ہیں، بس میں اس حالات پہ چلوں گا، مجھے یہ دعا ہے، مجھے اس دعا کی ضرورت ہے. دوسرا جو اور اس کے کوئی حالات ہیں، اپنے حالات کے مطابق شروع کر دے دعا کو مانگنا، بس وہی مانگتا رہے، دوسری چیز مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بیماری لاحق ہوگی اور اس دعا مانگتا رہے. اللہ کے نبی دعا بتائی، ٹھیک. تو اس پہ معلوم ہونا چاہیے ہمارا بھائی کو. اور سوچیں، یہ بات سمجھ آ گئی سب کے؟ نہیں آئی سمجھ؟ آئیے بولے سبحان اللہ. اب یہ سوچیں ذرا کہ دعائیں تو بہت مانگی ہیں اللہ کے نبی نے، ہر چیز کی مانگی ہے، لیکن کیا شان ہوگی اس بات کی؟ غور کرنے سے بات پہ توجہ دینے سے بات پر بڑی قیمتی بات آ رہی ہے اس وقت کہ کیا شان ہوگی، کیا اہمیت ہوگی، کیا خزانہ ہوگا، کیا ویلی ہوگی اس کی، کہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہر نماز کے بعد مانگا ہو. پھر بولے سبحان اللہ. اس کی کیا شان ہوگی؟ ہر نماز کے بعد حدیث میں ہے. اور آپ کی نمازیں پھر کیا ہوں گی نمازیں؟ یہ سوچیں، تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، وابین ہو، جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس کے بعد آپ نے یہ دعا. وہ دعا کیا ہوگی بھائی؟ مجھے بتا لیں، کیا چیز ہوگی، کیا قیمت ہوگی اس کی؟ سوچیں کتنی بڑی چیز ہوگی وہ دعا جو ہے اللہ کے نبی کی. سبحان اللہ. تو یہ ایک اشارہ دے دیا اللہ کے نبی نے اس عمل کو ایسے کر کے کہ بھائیو دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، یہ جو بتا رہا ہوں نا، یہ ضرور لے لینا اللہ سے. یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ساری زندگی میں مانگتا رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تاکہ تمہیں بھی عقل آ جائے. جو چک مانگنا ٹھیک ہے، یہ وہ حالات کے ساتھ، لیکن یہ چیزیں میں تم بتا رہا ہوں اس دعا میں کیا چیزیں مانگی اللہ کے نبی نے؟ 3 چیزیں مانگی. اور کتنی؟ 3 چیزیں مانگی ہیں. ان 3 چیزوں کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا رہے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی. اگر مجھے مل جائیں، آپ کو مل جائیں، ان کو مل جائیں، میں کہتا ہوں اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت رہے گی؟ صرف ایمان سے ہوتا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کہ اتنی بڑی چیز جو اللہ کے نبی ساری زندگی مانگی ہو وہ مجھے مل جائے تو اور کیا چاہیے مجھے؟ شور چاہیے اس کے بعد؟ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ وہ مجھے مل جائے تو اس کے بعد بھی اپنے آپ کو یہ بڑا بدقسمت ہوں، بڑا الو ہوں، یہ بڑا پٹھان ہوں، تم یہ عجیب عجیب لفظ استعمال کرے، بیوقوف ہوں تو سلا ہوں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنا بیوقوف انسان ہوگا وہ کہ ساری زندگی جس کو اللہ نبی نے مانگا ہو اللہ تعالیٰ مجھے دے دے وہ، اور میں مطمئن نہ ہوں زندگی سے، جی مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، جی تو مر گیا، جی میں اور مجھے مل جائے تو انسان کتنا خوش قسمت ہوگا. دنیا کے سارے خزانے اس کے سامنے رکھ دو، دنیا کی ہر چیز آگے رکھ دو، نہیں یار اس کا تو ہمیں آخرت کی چیز سمجھ نہ آتی، اس کی ویلیو کیا ہے. ہمیں جنت کا ہی نہیں پتا. جنت سنتے ہیں ہاں جی جنت، پتہ نہیں جنت ہے کیا چیز ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی جنت ہے کیا چیز. ہور ہور تو کرتے ہیں، ہور کا پتہ نہیں ہے کیا ہے، کیا چیز ہوگی وہ. سوچتے ہیں بات، کیا انعام ہوں گے، کیا محلات ہوں گے،
کیا نشے ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتا، ہمیں احساس نہیں اس چیز کا. تو جو اللہ کے نبی نے مانگا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ کتنا بڑا خزانہ دنیا و آخرت کا خزانہ ہوگا. آپ نے کیا مانگنا ہے ہمیں بتایا کہ تعلیم تو ہمیں دی ہے آپ نے اپنے ہر فعل سے. آپ کا ہر فعل جو ہے امت کے لیے تھا، تو امت کو بتانے آئے تھے سارا کچھ. تو ویسے ہی کتنا اللہ نے مقام دے دیا تھا کہ میں دیتا ہوں یہ تقسیم کرتا ہے. یہ مقام دیے آپ کہ دینے والا کون ہوں میں، اور ساری دنیا کو تقسیم کرنے والا کون ہے؟ قاسم الرزق یہ ہے. تو خزانے تھے ان کے پاس الحمدللہ. یہ ہماری تربیت کے لیے ایسی چیزیں بتائیں اللہ کے نبی نے چیز اس دعا کے اندر. ہوگا بھائی خوش کے آگے مل جائے. تو پہلی چیز یہ کہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی مانگنی چاہیے بھائی جو اللہ نبی نے مانگی ہے. کیا تین چیزیں تھیں بتاؤں کیا چیز مانگا اللہ کے نبی؟ جو چیز مانگی ہوگی وہ کتنی محبوب ہوگی آپ کو. بس سبحان اللہ. جو آپ کو سخت ضرورت ہو اور محبوب ہو آپ اٹھا کے وہی مانگیں گے نہیں مانگیں گے؟ میں کہوں یار آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ میں چھوڑو یہ نہ جی چھوڑو مجھے تو دل نہیں کر رہا ہے مانگو، مجھے تو اس کی ضرورت ہے مجھے مانگنے دو. میرا بچہ بہت سخت بیمار ہے اس وقت تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تو اللہ سے کہوں اللہ میرے بچے کو صحیح کر دے. ہوتا نہیں کہ اس کو وہ چاہیے. یار میری بیوی بیمار ہے مجھے اس وقت کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ سے اپنی بیوی کا مانگوں. وہ چھوڑ یار دکان مانگ دکان مل جائے گی. وہ مانگے گا دکان اس وقت دکان اچھی لگے گی بچے کے مقابلے میں نہیں. تو ہمیشہ جب انسان اللہ سے دعا مانگے گا تو اس چیز کی مانگے گا جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوگی، جس کی ضرورت ہوگی، امپورٹنس ہوگی اس کی. تو اللہ کے نبی نے کر کے بتایا کہ اسی یہ زبردست چیز ہے یہ مانگو. کیا چیز تھی؟ کتنی محبوب ہوگی اللہ کے نبی کو، کتنی پیاری ہوگی وہ چیز. سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے مانگی وہ کیا تھی؟ ذکر اللہ. سبحان میں نہیں کہہ رہا، یہ پورا قرآن بڑھا پڑا ہے، حدیثیں بڑی پڑی. ہر نماز کے بعد پوری زندگی اللہ نے جو چیزیں اللہ کے نبی نے مانگے کیا کہ اللہ مجھے ذاکر کرتے، ہائے مجھے ایسا کرتے صبح تیرا ذکر کروں شام کو بھی تیرا ذکر کروں، ہاتھ بھی میرا ذکر کریں، زبان بھی تیرا ذکر کریں اور دل بھی تیرا ذکر کریں. اتنا بڑا خزانہ ہے اللہ کا ذکر مجھے آپ بتاتے ہیں. اس دعا سے دعوت لگا دیں. اور جس کو اس لیے میں نے پہلے کہا تھا جس کو یہ خزانہ مل جائے اللہ کا ذکر کا مجھے بتایا وہ کتنا خوش قسمت انسان ہو، اور دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا آخرت کے حساب سے جس کو یہ نعمت مل جائے کہ وہ ذاکر ہو گیا. ذاکرین اس کا نام آ گیا. مجھے بتائیں کہ جس کی صبح ہوتی ہے وہی ذکر کرتا ہے، شام ہوتی ہے وہی ذکر کرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے لیٹتے بیٹھتے اس کا قلب اللہ کے ذکر میں جاری ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی عظیم نعمت اور رحمت ہوگی انسان پر. مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دے دے جو اللہ کے نبی ساری زندگی مانگتے چلے آئے ہے یا نہیں. تو آپ سوچنے بیٹھے ہیں یہاں الحمدللہ کیا مقام ہوگا آپ حضرات کا ذکر کرنے والوں. تو اب یہ زیب دے گا آپ لوگ زیب سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. زیب کیا کہیں گے؟ کیا اب یہ مناسب ہوگا آپ کے لیے؟ کیا آپ کا ضمیر گوارا کرے گا اس چیز کو؟ میں پوچھتا ہوں. جتنے لوگ سن رہے ہیں، عورتیں بچے سن رہے ہیں، مرد سن رہے ہیں، کہ وہ ذاکر ہونے کے بعد بھی اللہ سے شکایت کریں کہ ہمیں یہ نہیں ملتا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا. وہ اللہ نے کو ذکر دے دیا، سب کچھ دے دیا. جو اب تمہیں نہیں دے رہا جو چیز اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی محبوب بن چکے ہو. بہت بڑا خزانہ تمہیں دے دیا ہے. اب تمہیں وہ گندی چیز نہیں دے گا، اب وہ تمہیں ایسی چیز نہیں دے گا جو تمہیں جہنم میں پہنچا دے، تمہاری ایمان کو خراب کر دے، تمہاری زندگی کو خراب کر دے، تمہیں حرام پہ لگا دے،
تمہیں بری چیزوں پہ لگا دے. اللہ کہتا ہے میں گوارا نہیں کرتا, تو نے وہ چیز لے لی ہے جو اللہ کے نبی نے ساری زندگی مانگی ہے. کتنی بڑی چیز. یہ ذاکر ہونے کے بعد بھی آدمی کہے جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. سبحان اللہ. وہ تو کہے گا اللہ تیرا شکر ہے, یہ نہیں ملا کوئی بات نہیں, یہ نہیں ملا, یہ سب نہیں ملنا, یہ نہیں ملنا وجہ نہیں ہے, بلکہ تو مجھے دینا پسند نہیں کرا, ایسی چیز نہیں میرے لیے. میری بہتر چیز ہے ہی ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تو نے مجھے اتنی اچھی عمدہ چیز دے دی ہے تو یہ تو بہت معمولی چیز ہے, تو کیا مجھے یہ نہیں دے گا؟ چند روز کی بات ہے جس میں تنگی ہوگی. بلاہ المصیر, تھوڑی دیر بہت جلدی تیرے پاس آنے والا ہوں, مجھے تو وہ زندگی چاہیے ہے یا نہیں؟ اور دوسری طرف وہ کتنا محروم ہوگا انسان. محروم سمجھتے ہیں ڈپرائیوڈ, بہت زیادہ محروم, یعنی پاگل بہودہ انسان ہوگا, ریجیکٹڈ پرسن ہوگا دنیا کا آخرت کا اللہ کے نزدیک, کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالی ذکر کی توفیق دے دے اور وہ ذکر نہ کرے. ان للہ و انا الیہ راجعون. وہ ذکر نہ کرے. کیوں؟ دل نہیں کرتا جی, ٹائم نہیں ہے جی, کوشش کریں گی جی, فائدہ کیا ہے اس کا, ہم نے تو کہا تھا, وہ بھی کرتے ہیں, اس وہ کرتے ہیں, نہیں جی مجبوری ہے جی میں نہیں آ سکتا. کوشش تو کرتے ہیں, آنکھ نہیں کھلتی. ماتم کا مقام ہے, یاد رکھنا. ایسے انسان کی زندگی جو ہے وہ استدراج ہے, سارا دھوکہ ہے. اس کا کمانا دھوکہ ہوگا, اس کا پیسہ دھوکہ ہوگا, اس کے بچے دھوکہ ہوں گے, اس کی بلڈنگیں دھوکہ ہوں گی, اس کی گاڑیاں دھوکہ ہوں گی, اس کا مال دھوکہ ہوگا. اس کو جو کچھ بھی دے رہا وہ انعام نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کی سزا ہوگی اس پر. جیسے ذکر کرنے والے کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ انعام ہے, اور بے ذکر کرنے والے کو ذکر کو چھوڑ دیتا ہے, ذکر کرتے کرتے بھاگ جاتا ہے, اس کو اگر انعامات مل رہے ہیں وہ سارا سزائیں ہیں اس پر. وہ سزا ہے, اسے وہ خوشی کی چیز نہیں ہے. رتبہ مل رہا ہے, پیسہ مل رہا ہے, دولت مل رہی ہے, سب کچھ مل رہا ہے, اس پہ لعنتیں شروع ہوگی اللہ تعالیٰ کی. انسان تو نے مجھے ذکر چھوڑا ہے, لے میں تجھے ایسی دنیا دیتا ہوں کہ تیرا ایمان بھی جائے گا, تیرے بچے بھی جائیں گے, تیرا دین بھی جائے گا, اور تو کھائے گا بھی حرام, اور دیکھ اسی حالت میں تو میرے پاس آئے گا کہ میں تجھے دوزخ کی آگ میں جلا دوں پکڑ کے. چھوڑنا چاہیے ذکر؟ بتائیں آپ خود لگا, فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اس میں کسی تبلیغ کی ضرورت ہے؟ میں پکڑ کیا آپ کو ذکر دیا تھا, آپ ذکر نہیں کر رہے. ایسے انسان کو تو تھوک دینا چاہیے, دیکھیں نہ آدمی شکل اس کی, کہ جس کے سینے پہ کوئی اللہ والا انگلی رکھ دے, جس کو اللہ کا ذکر بتا دے اور وہ نخرے کرے. کسی مجھے تو ضرورت نہیں ہے ذکر کی, تو اس کو جہنم کی ضرورت ہے. میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ چھوڑیں گے ذکر؟ ایسا ذکر چھوڑنے والا ہے وہ جنات کے قبضے میں آ چکا ہوگا. وہ ایسے مطلب منحوس بدروحوں کے قبضے میں ہوگا وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالی ختم کرنا چاہتا ہو. جہاں اتنا بلند مقام دیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والوں کو اندازہ لگائے, اتنا بڑا خزانہ دے دیا, وہ جہاں چھوڑنے والے کو بھی بہت سخت سزا ہوگی. ذکر چھوڑے گا, ہاں اس کی دنیا ختم ہو جائے گی, پھر تو سزائیں آ جائیں گی. سب سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ جو انسان کو دیتا ہے وہ دنیا کی شکل میں دیتا ہے. تبھی اللہ والے جو بنتا ہے نا آدمی کو, اللہ کی طرف چلتا ہے, وہ سب سے پہلے دنیا کو لات مارتا ہے کہ یار ضرورت تک صحیح ہے, چھوڑ یار اس کو, کیا میری مصیبت گلے میں پڑ جائے گی. کہاں تک گنتا رہوں گا اس کو, بھائی یہ تو ختم نہیں ہوگی. اس کے دل میں سب سے پہلے جو اللہ نفرت, یہ اللہ ڈالتا ہے نا, سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نفرت ڈالتا ہے وہ کس کی ڈالتا ہے؟ اس دنیا کی ڈالتا ہے. جس کے دل میں یہ نفرت پیدا ہو گیا اور قناعت پہ آ گیا, سمجھو اللہ نے اس کو محبوب بنا لیا, وہ نکل گیا شخص, اتنے بڑے گن سے نکال دیا اس کو. اور ذکر کرنے والے کا حال جو ہوتا ہے سبحان اللہ, یہ منوستیں نکل جاتی ہیں اس کے دل سے, منوستیں نکل جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, جان چھوٹ جاتی ہے گندی چیزوں سے, اس کا لطف نہیں آتا اس چیز میں.
لیکن جو منحوس ہوتا ہے جس کو اللہ سزا دیتا ہے اس کو پھر عورتوں میں مزہ آتا ہے, پیسے مزہ آتے ہیں, کاروں میں مزہ آتا ہے. اور جو آپ کے سامنے ہی نا جو لوگ جتنے بھی واحجات قسم کے دنیا کے انسان ہیں جو بڑے بڑے منسٹر اور یہ بنے اور یہ ان کی زندگی میں ہے کیا مجھے بتایا جی کہاں ہے گا یہ سزا نہیں اللہ کی طرف سے. جتنے دیکھ رہے ہیں دوڑتے انسان ہوں گے جو اونچے اونچے انسان ہوں گے ہم سمجھتے واہ جی کتنے بڑے انسان ہیں. سبحان اللہ. رشک تو اس انسان پہ کرے سبحان اللہ کہ جس کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے آرام کے ساتھ, حلال کمائی کے ساتھ 2 وقت روٹی ملتی ہو, چھت اس کے اوپر ہو سونے کے لیے, ٹھنڈا پانی اس کو ملتا ہو, اچھی بیوی کے پاس ہو, فرما بردار بچوں کے سامنے ہو. سبحان اللہ. اس پہ آدمی کہے وہ تیرا کمال ہے, تیرا کمال ہے. یار آپ دونوں جگہ کوئی تجربہ کیا زندگی میں. ان انسانوں کے پاس سے بیٹھا ہوں کہ جن کے یہ اس کمرے کو آدھا کر لیں, ہر زندگی ہم تو پوری زندگی عجیب گزاری, یہ آدھا کمرہ کر لیں یہاں سے یہاں تک, تو اتنا بڑا اس کا ٹوائلٹ تھا. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو مسٹور تھا لاہور کا. ایک دفعہ سمجھ کے آپ میرے گھر آئے, دعوت کی اس نے, میں کہ چلتا ہوں. رہتے ہم بھی گلبرگ میں تھے, وہ بھی گلبرگ میں رہتا, لاہور کی ایک جگہ ہے گلبرگ, میں بھی وہیں رہتا تھا, وہ بھی رہتا تھا, اسے آگے بڑھ کے رہتا تھا. اچھی جگہ ہے رہنے والوں کے لیے. تو اس نے کہا آپ کبھی آئے ہمارے گھر, میں کہا چلتے ہیں, کیا ہو گیا, بہت برا تب لاتا تھا مجھے, میں چلو چائے پیتے ہیں. آپ میں تو دنگ رہ گیا, میں کس دنیا میں آ گیا, یہاں سے 50 سال کی بات کر رہا ہوں. جس کو نام اس کا آتا تھا منہ سے نکل گیا, مجھے یاد نہیں آ رہا. میں کہ یہ کہتی کہ میرے والد تھے وہ پتہ نہیں ایمبیسڈر تھے امریکہ میں فلاں سن میں, تو اس وقت ہم نے وہیں سے نقشہ لیا تھا, تو انہوں نے یہ بنایا تھا. میں وہ کہاں کہ وہ تو مر چکے ہیں. آیا دکھاتا ہوں آپ کو مکان, اسی ٹوائلٹ میں اس نے لائبریری بنائی. وہ کیا, میں صرف ٹوائلٹ کا ہاتھ بتا رہا ہوں آپ کو, تو باقی چیزیں کیا ہوں گی. یہ دنیا زندگی کتنی کیسے گزارتی تکلف کے ساتھ. 1 کمرہ 2 کمرہ, میں تو تھک گیا دے, اور ایسا سجایا اس نے مہنوں کی طرح اس کمرے کو, وہ گاڑیاں مکان اور یہ اور وہ. تیری خبر ہو گئی. اب دوسری طرف آئے, جب زندگی پلٹی تو ایک شخص, ایک چٹائی تھی, سبحان اللہ, ہاتھ کا پنکھا تھا, اللہ اکبر, ہاتھ کا پنکھا تھا. بلا مجھے کیا رہا ہے بیچارہ, ایسے کرتا تھا. ایک کوئی چاپ تو ایک کپ چائے بنا دیں بیگم, یہ بڑے اللہ کے اچھے دوست ہیں, ایک کپ چائے بنا دیں. وہاں سے بہترین اللہ والوں کو چائے پینے کیا ہوگی وہ چائے. وہاں سے بھی چائے اما جی تھی, وہ اچھا اچھا اچھا, وہیں سے وہ چائے کی پتی وہ پڑی ہوتی تھی اس پہ ڈھا کے. تو کچھ کھانے کو ہے کیا دیں, میں آپ بتا رہا ہوں. اچھا میں کھجور نکالتا. اب کھجور کیا تھی, ایسے ہٹایا, کھجوروں پہ جو چینٹی چل رہی تھی, چینٹی سمجھتے ہیں نا, اب کھائی تھا الحمدللہ, بہت اچھی بڑی عمدہ ہے, مجھے دے رہے. میں کہتے کیا سادی زندگی ہے الحمدللہ, کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنے کو دل کرتا تھا, گھنٹوں گھنٹوں کے جا بیٹھے آج صاحب کر بیٹھتے ہیں, گپ شپ مارتے ہیں. اتنا فرق دونوں چیزوں میں کیوں پتہ لگ گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سزا ہے ان لوگوں کو جس قید میں بند کی ہے دنیا کی قید میں. مرنے کے بعد ان کی یہ آرام جتنے ان کو دے رہا ہوں, اس کے مقابلے میں ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. تو اتنی آرام والی زندگی سے جہنم میں جائیں گے تو کیا حال ہوگا. اور یہ شخص جو اتنی تنگی میں ہے, جیسی ہی آنکھ بند کرے گا اس تنگی سے نکلے گا, جب محلات میں جائے گا تو کیا حال ہوگا. میرے سبحان اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ معنا علی ذکری کا پہلی چیز مانگی. کیا مانگا اللہ سے, آپ کو مل گیا, بولے الحمدللہ. ملی دولت نہیں ملی, کس طرح ملی, سبحان اللہ, اللہ کی رحمت سے اور بزرگوں کی برکت سے. ذکر ملتا ہے اہل ذکر سے, مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے, گوشت ملتا ہے گوشت والے سے, سونا ملتا ہے سونا والے سے, اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے.
اس وقت خانقاہ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ، مسجد نماز پڑھنا چلے گئے، نماز پہ چلے گئے، اب یہاں کس کو بٹھایا ہے؟ ذکر کرنے والوں کو بٹھایا اللہ تعالیٰ. جاؤ نکلو نکلو آؤ، سجدے کرنے والے جاؤ جاؤ نکلو نکلو، چلو 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 آؤ آؤ جی آؤ، اللہ تعالیٰ کہ بیٹھو بیٹھو، جماؤ 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 جماؤ. اب تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. بس اس نے دربار ہٹا دیا، نکال دیا لوگوں کو باہر، پردے گرا دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، اپنے خاص فرشتوں کو بلا لیا، سامنے بٹھا دیا، کہتے آؤ میں بھی اور تم بھی اس جماعت کا دیدار کرتے ہیں. تیری میری ویلیو دنیا میں نہیں ہے، ٹیچر ہیں ہم، لیکن الحمدللہ ذکر کرنے والے ہیں، رونے والے نہیں ہیں. رویا مت کرو، ذکر والا روتا نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا جی وہ ختم ہو گیا، جو ختم ہو جائے کہ الحمدللہ ایک جان چھٹی. جتنا فکر کرو گے ذاکر کرتے یہ زیب نہیں دیتی بات. زیب سمجھتے ہیں؟ زیب کہتے ہیں سوٹ نہیں کرتی ہے، سوٹ نہیں کرتی چیز کو، بندر ہے ذاکر نہیں ہے. کیوں کہ دوسری بات بتائیے اللہ معین ذکری کا اور شکری کا، تین چیزیں مانگی ہیں کہ جب تو مجھے ذکر دے گا تو ایک کام آگے ہوگا اس کے ذکر کے بعد، کہ ذکر کے بعد تجھ سے بھی درجہ مانگ رہا ہوں، میں نے چھوٹا درجہ نہیں لینا ہے، سب سے بڑا درجہ مانگا اللہ کے نبی نے ذکر کے بعد. کون سا مانگا؟ کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں. ہائے جو تو لے رہا ہو تو میں کہوں اللہ تعالیٰ تیری مرضی ہے، تو نے دیا تھا تو نے لے لیا، جیسا دیا تھا میں نے قبول کر لیا. بیمار تھا بیمار لے لیا، اچھا تھا اچھا لے لیا، برا تھا برا لے لیا، گندا تھا گندا لے لیا. بس اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا بن گیا وہ؟ شکر کر رہا ہے اللہ کا، یا اللہ شکر ہے شکر ہے. اور یہ کب آتا ہے؟ دوسری بات جب ذکر کرتا ہے، یہ ذکر کا انعام ہے. کوئی اب یہاں ایک نقطہ سن لیں، کوئی آدمی شکر کرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ذاکر نہیں ہوگا. شکر کرنے والا مرد عورت اس وقت ہوگی جبکہ پہلے وہ ذاکر بنے گا، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے ذکر سیکھے گا، اپنے آپ کو فنا فی ذکر کرے گا، وجود کو ذاکر کر دے گا، بہترین محنت کرے گا، ساری عبادوں سے افضل محنت کرے گا اس پر. ساری عبادوں کی روح جڑ کیا ہے؟ ذکر ہے. قرآن، نماز، حج، زکات ہی فرض ہے نا. سب سے زیادہ محنت تو کس پہ کرے گا؟ ذکر پہ کرنی چاہیے. جیسی ذکر کرے گا اللہ کہتا ہے اس کے بعد دوسرا انعام تجھے کیا عطا کروں گا؟ شکر کرنے والا بناؤں گا تجھے. اللہ معین علی ذکری کا و شکری کا. یہ نہیں کہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بہت امیر کر دینا، مجھے بادشاہ بنا دینا، مجھے وزیر بنا دینا، مجھے یہ کر دینا، میں جو مانگوں وہ دے دینا، مجھے فلاں دے دینا. نہیں، فرمایا نہیں. ذکر کرنے کے بعد مجھے ایسا بنا دے کہ جو تو دے اس پہ قناعت دے دے، اس پہ مجھے راضی کر دے. اندھا دے دے اندھا قبول، بہرا دے دے بہرا قبول، لنگڑا دے دے لنگڑا قبول، کالا دے دے کالا، جو دے گا تو مجھے ایسا بندہ بنا دے کہ شکوا ہو ہی نہ، شکایت آئے نہ زبان پہ. رب تیری سے شکایت کیا کرنی، مالک خالق تجھ سے میں ادنا، میں تیری حیثیت کیا ہے میری کہ میں تیرے سامنے شکایت کروں کسی چیز کی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کر دیا، اس کو کیوں کر دیا، ایسے کیوں ہو گیا. لوگ زبان سے نہیں کرتے ہیں شکایت، دنوں میں شکایتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس میں شکایتیں کرتے ہیں. ڈپریشن ہو گیا، دل نہیں لگ رہا، فلانی، وہی شکایت اللہ سے کہ تم نے مجھے وہ چیز نہیں دیا اس لیے مجھ سے میرا یہ حال ہوا ہوا ہے. اگر آدمی سے مطمئن ہو جاتا تو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا، کبھی گولی نہ پھانکتا، آرام سے سوتا، ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتا. جو گیا کیا خوبصورت ایک پھر دعا بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تم مجھ سے لے لے میرے خیال سے بھی وہ چیز نکال دے. سبحان اللہ. جو چیز تو مجھ سے لے لے میرے خیال سے بھی وہ چیز نکال دے، میرے سے کوئی تعلق نہ رہے، در سے نکل جائے چیز. جبھی تو ہے کہ بے ذکر عورت اور مرد دنیا کے اندر ٹکرے مارتے پھرتے ہیں. ہمیشہ دیکھیں دنیا کے کتے وہ ہوں گے، دنیا کے غلیظ انسان وہ ہوں گے، ساری حرکتیں کر دیں گے، ایمان کو بیچیں گے، اپنے
ایمان کو ختم کر لیں گے, ٹکے ٹکے چیزوں پہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے داؤ پہ لگا دیں گے. یہ بھی ختم کر دو, ہمیں اس کی ضرورت نہیں, یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس کی ضرورت نہیں, چھوڑیں گے یہ نمازیں لے لیں, یہ پکڑیں آپ فلاں, یہ پکڑیں آپ فلاں, یہ پکڑیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارا دل نہیں کرتا ہے. ایسے ہو جاتے ہیں انسان. کیا حال ہوگا اس کا, اللہ کے پاس ہو جائے گا بندہ. سمجھ آ رہی ہے بات میں, پسند آ رہی ہے, کچھ دل میں اتر رہی ہے. دیکھا آپ نے کیا مقام دیا اللہ نے آپ کو, کیا بنایا ہے, اونچا بولو الحمدللہ. ذاکر بندو صبح بھی حاجی صاحب کو دیکھنے, شام کو میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس وجہ کر جاتے ہیں, میں نے پتہ ہی کوئی نہیں. کھانے بھی ذکر کر دو. مجھے نہیں 6 سال لگتا اس ذکر سے جو غائب ہوتا ہے. I don't like this person. کیوں اللہ تو ذکر دیے تو کیوں نہیں آ رہا, ذکر کیوں نہیں کرتا. آیا کریں گے اللہ نہ کرے. میں تو جب ذکر پہ نہیں آتا میرا دل دھک سے ہوتا ہے, یہ شخص تو اسی وقت رک سکتا ہے ذکر سے جب اللہ نے اس کو ذکر دے دیا, اتنا بڑا نام دے دیا. یہ تو وہی شخص ہوگا یا تو سخت بیمار ہوگا, یا کسی پریشانی کی حالت میں ہوگا, یا کسی مصیبت میں. نہ میرے مولا یہ کیا وجہ نہیں ہے, ورنہ ایک سینس مانتی ہی نہیں کہ کسی عام حالت میں وہ ذکر کرنے نہیں آتا. کتنے لوگ ایبسینٹ بتائیں ذکر کرنے والے, کیا حال ہوگا ان کو اللہ کے نزدیک, مجھے بتائیں. وہ کیا شکر گزار بندے بن سکتے ہیں, شاکرے میں آ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. بولے جی کبھی ذکر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کچھ ہو جائے ذکر چھوڑا, ختم ہے. ایک ذکر چھوڑا آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ کہتا ہے میں تو تجھے تلاش کر رہا تھا, میں تجھے ذکر دیا ہے اس لیے کہ تو آئے روزانہ میرے پاس ہے, تو میرا ذکر کیا ہے, میں تجھے یاد کروں. معمولی چیز اللہ کا ذکر. آئینہ ذکری کا شکری کا وہ سنے عبادت. تیسری چیز مانگی ہے, 3 چیزیں مانگی ہے خزانہ. تیسری چیز کیا مانگی ہے, پہلے ذکر کہتے ذکر کے بعد پھر شکر رہے گا, ذکر نہیں تو شکر نہیں. جب ذکر آ گیا شکر آ گیا تو اللہ تعالیٰ اب بات پکی ہوگی تیری, تو اب لے مزے تو میری عبادت کو سجدوں کے. اب تجھے میں عبادت نہیں دوں گا, نماز نہیں دوں گا, اور کیا ہے آئینہ ذکری کا شکر حسن عبادتی کا. کون سی عبادت, اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا ہے حسن. تو حسن کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. حسن کہتے ہیں حسین و جمیل. تو اللہ کے نبی جس کو کہتے ہیں کہ مجھے حسین و جمیل عبادت دے, تو وہ کیا حسن ہوگا اس عبادت کا ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ نماز کیا ہوگی, وہ نماز کیا ہوگی جو ذکر کے بعد اور شکر کے ماننے کے بعد, ذکر ملنے کے بعد اور شکر گزار بننے کے بعد جو سجدہ ملتا ہوگا اس کا حسن کیا ہوگا اس نماز کا, مجھے بتائیں. سبحان کیسی پیاری بات میں اللہ کلواتے ہیں. دیکھیں کیا حال ہوگا اس نماز کا, دل کرے گا سجدے سے اٹھنے کو. وہ ایسی نماز ہوگی کہ اتنی حسین اور خوبصورت نماز ہوگی کہ انسان کا دل ہی نہیں کرے گا کہ یا میں رکوع سے اٹھوں, سجدے میں اٹھوں. وہ تو اتنا بے کیف ہوگا کہ اگر کوئی مولانا قرآن پڑھ رہا ہو دل کرے گا پڑھتے ہی رہے. آج مولانا صاحب قرآن پڑھ رہے تھے, بڑا لطف آیا ماشاءاللہ, مجھے تو بڑا لطف آیا. دل کر رہا تھا پڑھتے ہی رہے قرآن. بڑا افسوس ہوا آخر دوسری رکعت چھوٹا انہیں آیت پڑھی. کتنا مزہ آتا ہے اسے, اچھا پڑھنے والا ہو, دل عاشق کھڑا ہو, پیچھے چل رہا ہو, اللہ کی کتاب چل رہی ہو, سبحان اللہ, جس میں ایسے ایسے ذکر آ رہے ہوں, کبھی آدم السلام کا, کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا, کبھی یونس السلام کا, اور کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی حسین عبادت ہو جاتی ہے وہ عبادت کہ نماز پھر تو نماز کا عاشق ہو جاتا ہے, عاشق نماز بن جاتا ہے, کیونکہ سارا حسن اس کو پھر نماز میں نظر آتا ہے. نماز سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے اس کو نمازی بناتا ہوں میں پکا, اس کو نمازی بناتا ہوں. کون, جو ذکر کرتا ہے, ذکر سے بعد شکر ادا کرتا ہے, اور شکر کے بعد اللہ کہتا ہے بس اس کو پیچھے ہٹاتا ہوں. میں کہتا ہوں بس اب تو میری عبادت کر, تجھے اب مزہ آئے گا. تو بھائی وہ ذکر کریں گے نہیں کریں گے, بلا وجہ چھوڑیں گے ذکر, پکی بات. اچھا نہیں لگتا بار بار میں آپ کو یار ذکر میں کیوں نہیں آتے, یار ذکر میں کیوں نہیں آیا, یار ذکر میں کیا کہ بات ہے یار,
بلکہ ایسا ہونا چاہیے ہم ایک دوسرے کو ملے تو اتنے زور سے محبت سے ملیں سبحان اللہ کہ جیسے ایک ذکر کرنے والا دوسرے ذکر کرنے والے کو ملتا ہے. خوشی سے ایک کچھ چہرے دیکھیں گے. صبح بھی دیکھا تھا, دوپہر کو بھی دیکھا تھا, شام کو بھی دیکھا تھا. ہر وقت یہ چہرہ میرے سامنے رہتا ہے ماشاء اللہ. اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. اتنے تعلق بڑھ جائے شیخ سے, اتنا تعلق بڑھ جائے کہ خواب میں شیخ نظر آنا شروع ہو جائے. وہ کیسا مرید ہے جس کو خواب میں شیخ نظر نہ ہے؟ ہمارا نہیں سمجھتا ہے یار. ایک کیسی محبت ہے جس کو اپنے میرے تو حضرت صاحب کو الحمدللہ پردے اٹھ جاتے ہیں سارے. محبت ہے نا. اگر ذکر سے محبت ہو جائے تو اس کو خواب میں سارے ذاکری نظر آئیں گے, سارے ذاکر نظر آئیں گے. اور کوئی بھی, اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ کے نبی امام الانبیاء ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں, سارے جہانوں کے سردار ہیں, سارے ملائک کے سردار ہیں, سارے جنات کے سردار ہیں, زمین آسمان کے سردار ہیں, سب چیز کے سردار ہیں, ہے یا نہیں؟ بولے سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. کتنی بڑی ہستی ہے الحمدللہ. آپ سوچیں تو آپ ذاکر ذکر کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ کے نبی ذکر آپ کی شان ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں اور ذاکروں کے سردار ہیں, جو ذکر آپ کا ہوگا وہ کسی نبی کا نہیں ہو سکتا, وہ کسی فرشتے کا نہیں ہو سکتا, کسی مقربین کا نہیں ہو سکتا. جو کلمات آپ ادا کرتے ہیں ذکر سے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. ہاں ہو سکتا ہے تو اس کا جو عاشق نبی ہے ان سے, امتی میں سے, اس کو ذکر سکھا دیا. اللہ کے نبی نے تو بھی کر جو میں کرتا ہوں. بولے سبحان اللہ. بڑا عجیب نکتہ ہے. ان کو پتا ہے کہ تو بھی کرے ذکر, ہم ان کی نقل بھی ہم کرتے ہیں. ذکر جب کرتا ہے انسان تو ذاکر جمع ہو جاتے ہیں, ذکر کا مجموعہ لگ جاتا ہے. اور سب سے بڑی ذات ذکر کرنے والی کون ہے؟ اب ایک سننے بات, جب اللہ کے نبی ذاکر ہوں گے, ذکر کی دعائیں کی ہیں اور ساری زندگی ذکر کرتے رہے ہوں گے اور ہر وقت ذاکر ہوں گے, تو مجھے بتائیں آپ کی جماعت میں سے کوئی آدمی ایسا ہوگا جو ذکر نہ کرتا ہو؟ کوئی صحابی ہو سکتا ہے ایسا؟ مجھے بتائیں آپ. جو چیز آپ نے مانگی اور زندگی بھر کی جس کو, تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے جتنے صحابی تھے سارے کے سارے ذاکر تھے. ہر چیز اس وقت ذاکر تھی, کیونکہ چھاپ تھی نبی پاک قسم کی. آپ ذاکر, سب ذاکر ہیں, آپ سے بڑا ذاکر کوئی نہیں تھا. ہر صحابی ذاکر تھا, اعلیٰ درجے کا ذاکر تھا. اور جب صحابی ذاکر ہوئے تو سارے اولیاء اللہ بھی ذاکر ہوئے, ولی اللہ بھی ذاکر ہوئے, مجدد بھی ذاکر ہوئے, اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا الحمدللہ. ذکر تو بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو. جب آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کی ملاقات بھی ذاکرین سے ہوتی ہے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو. جب ذکر کرے گا تو کس سے ملاقات ہوگی؟ ذاکرین سے ملاقات ہوگی. اس لیے میں نے کہا کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے والے خواب میں نظر آتے ہیں اس کو. اور سب سے بڑی ذات, سب سے بڑا ذاکر کون ہے؟ امام الانبیاء ہے. اگر آپ جتنا ذکر کثرت سے کریں گے اتنی انداز سے آپ کو لوگ نظر آئیں گے. زیادہ ذکر ذاکر ہوں گے, بڑے ذاکر ہوں گے, تو سب سے بڑا ذکر کرنے والا نظر آئے گا. آپ سب کی زیارت اس کو ہو جاتی ہے. اس لیے اولیاء اللہ کو آنکھوں سے نبی ہم زیارت ہوتی تھی, یہ ذکر کرتے تھے. جو فیل آپ کرتے ہیں اس فیل آدمی نظر آئے گا. آپ میری بات سمجھ نہیں ہے اس میں؟ تو آپ پھر ذکر ہے تو آپ کو پھر وہی ذاکر نظر آئیں گے جس انداز کے آپ ذاکر ہیں. تو زیارت ہو جائے گی آپ کو الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو جنہیں نعمت جو اللہ نے دی ہے آخری دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے, اور ان محرومین میں سے نہ کریں. اللہ معاف فرمائے, ان لوگوں میں نہ کریں جو تصویر پکڑ کے ذکر کرتے کرتے تصویر چھوڑ دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اللہ کی پناہ مانگ ان لوگوں سے. وہ سامنے چلے گئے ہوں گے لوگ, اللہ نے ان کو دنیا کو دھکیل دیتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں کہ جس نے ذکر کو چھوڑا, ترقی کیا, وہ دنیا کے اندر غم ہو جاتا ہے انسان. بڑی دنیا اس کے پاس آپ کو نظر آئے گی,
मैं ये हूं, मैं फला हूं। आप फोन देखने, कंपेयर करके देख ले, दोनों खत्म हो जाता है उसका। तो कभी अल्लाह के जिक्र को तर्क, अल्लाह का जिक्र कर तर्क हो जाना, ये अल्लाह का अजाब है। अल्लाह का जिक्र पढ़ते रहना, ये अल्लाह का जो है नेमतें हैं इंसान पर। अल्लाह पाक में जिंदगी भर जिक्र करने वाला रखे, जिक्र करने वाले की सोहबत नसीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, शफीइल मुज़निबीन, ताहा यासीन, अल हबीब अल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़तअना व अमदना कुल्ला ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा इन्ना अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा इन्ना अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा इन्ना अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातना या दाफ़िअल बलियात इदफ़अ बलियातना या शाफ़िअल अमराद इश्फ़अ अमराज़ना या शाफ़िअल अमराद इश्फ़अ अमराज़ना या शाफ़िअल अमराद इश्फ़अ अमराज़ना। अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी समई अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बसरी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी क़ल्बी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी रूही या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्ताज़ैना व मशाइख़िना व जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाउ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल